السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون مومن اپنے دل میں خوف بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور امید بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز۔ الایمان بین الخوف والرجاء، امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی عظیم کتاب صحیح البخاری جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ
کا اعزاز حاصل ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، اس کا اعزاز صحیح البخاری کو حاصل ہے۔ اس میں ایک باب باندھا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ امام ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف اور امید، اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید، یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پرندے کے دو پر ہیں، اگر وہ دونوں پر برابر ہیں، درست ہیں، تو وہ اڑتا ہے، صحیح رہتا ہے، اپنی مرضی سے ایک سے دوسری جگہ پہ جا سکتا ہے۔ اور اگر دونوں پروں میں کسی میں نقص آ گیا، کمی آ گئی، تو پھر اس کی اڑان ویسی نہیں رہتی۔ اور اگر پرندے کے دونوں پر ہی اتار دیے جائیں تو پھر بس وہ موت کا انتظار کرتا ہے۔ لمبی عمر والا مضبوط شکاری پرندہ بھی، شاہین بھی ہو، اگر اس کے پر نہیں ہوں گے تو زمین پہ اسے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، وہ بچے گا نہیں، مر جائے گا۔ تو یہ پرندہ جو ہے ایمان ہے، اور پر دائیں اور بائیں والے وہ امید اور خوف ہے۔ اگر امید چھوڑ دی پھر بھی ایمان گیا، اور اگر ڈر چھوڑ دیا پھر بھی ایمان گیا۔ ڈر بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لے گئے، بیمار تھے، حالت ان کی ایسی تھی کہ کسی بھی وقت روح پرواز کر سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ سے امید بھی بڑی ہے لیکن اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے۔ امید بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اپنے گناہوں کا، اپنے قصور اور غلطیوں کا ڈر بھی بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ اللہ سے امید بھی باندھے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ وحدہ لا شریک اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جس کی وہ امید لگائے بیٹھا ہے، اور اس چیز سے بچا لیتے ہیں جس سے وہ خوف کھا رہا ہے۔ امام بخاری نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ذکر کیا، جو انہوں نے یہی امید اور خوف اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے روز محشر کہ ایک شخص جنت میں جائے گا، باقی کوئی بھی نہیں جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ساری کائنات جنت میں جائے گی سوائے ایک شخص کے، تو مجھے ڈر رہے گا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ امید بھی اور خوف بھی۔ اگر امید ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مشکلوں سے نجات دے دیتا ہے۔ صحیح ابن حبان میں یہ واقعہ تقریباً ہم نے سب نے، بچوں نے، بڑوں نے سنا ہوا ہے، لیکن میں بیچ میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ جو واقعہ پورا بیان کر دیا جاتا ہے لیکن وہ نکات چھوڑ دیے جاتے ہیں، میں ان نکات کا تذکرہ کرنا چاہوں۔ وہ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے، گھر سے نکلے کام کاج کے لیے، غار میں گئے، غار میں پناہ لی بارش سے، اندر داخل تو پناہ لینے کے لیے ہوئے، لیکن غار کے منہ کو آگے ایک بڑے پتھر نے بند کر دیا۔ اب وہ اندر ہے، ایک نے کہا افل اثر و وقع الحجر، قدموں کے نشانات بھی مٹ گئے اور پتھر آن پڑا ہے۔
کہ اگر ہمارے گھر والے ہمیں گم پاتے، غائب پاتے، شاید قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے ہم تک پہنچ جاتے، لیکن بارش ہے، طوفان ہے، طوفان میں تو پہاڑوں کے راستے جو ہیں راستے ہی غائب ہو جاتے ہیں، قدموں کے نشانات کہاں رہیں گے؟ افل اثر ووقع الحجر، یعنی دنیا سے امید ختم ہے. ہمارے اپنے چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن انہیں علم ہوگا کہ کہاں ہیں. اور اللہ کے سوا ما یعلم مکانکم الا اللہ، تم کس جگہ ہو یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. تم کس کیفیت میں ہو، یہ دو تین چیزیں جو شاید آپ نے نہ سنی. تم کس کیفیت میں ہو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. تمہیں کیا چاہیے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ ایک اگر بندہ مومن ہو، اس کا لگاؤ ہو نا اللہ تعالیٰ سے، تعلق ہو مضبوط، اور وہ بندہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہو، وہ لازماً مشکل وقت میں لازمی اپنے دل میں یہ بات لے کے آئے گا کہ میرے حالات کا میرے اللہ کو پتہ ہے. اب بندہ کتنا بھی مجبور ہو، کتنا بھی بے بس ہو، کتنا بھی پھنس گیا ہو، کتنی اس کے اوپر مشکل اور مصیبت آن پڑی ہو، وہ ان تین بندوں کو بس اپنے ذہن میں لائے، سوچ میں لائے کہ کم از کم ان سے زیادہ مجبور تو نہیں، کہ نہ ان کے پاس طاقت ہے پتھر ہٹانے کی، نہ امید ہے باہر سے دنیاوی کسی مدد کے آنے کی. امید ہے تو کس سے؟ ایک اللہ سے. اور اللہ وحدہ لا شریک تو بندہ جیسی اللہ سے امید لگا لے نا، اللہ اسے اس کی امیدوں کے مطابق عطا کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال کرے گا نا، جیسا گمان کرے گا، ٹھیک ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کروں گا جیسا گمان کرے گا میرا بندہ میرے بارے میں. ہمارے گمانات کیا ہیں؟ کام ہمیشہ میرا ہی رکتا ہے، بیماری ہمیشہ میرے گھر ہی آتی ہے، مشکلات ہمیشہ مجھے ہی پڑتی ہیں. یہ شکوہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں ہی رہ گیا ہوں. جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہماری باری ایسا ہونا تھا. جو امتحانات میں رہ جاتے ہیں، مقابلے کے امتحانات میں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا. یہ شکوہ ہے، یہ امید نہیں ہے، یہ شکوہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ برا گمان ہے. تیرا خیال ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ برا کیا، تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے تیرے ساتھ ناانصافی کی. تجھے نہیں پتا کہ جب وہ ایک رستہ بند کرتا ہے تو اپنے حکمت سے ہزاروں راستے کھول دیتا ہے. ایک در بند 100 کھلا نہیں، ایک اگر بند ہے تو حکمت اس کی ہے کہ تیرے لیے اس نے ہزاروں دروازے دوسرے کھولے ہوں گے. انا عند ظن عبدی بی، اگر اپنے اللہ کے بارے میں ایسا ہی گمان کرو گے کہ وہ میرے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، وہ کرے گا ایسا. اگر اللہ کے بارے میں خیال اچھا ہے، اللہ کے بارے میں خیال اچھا ہے، اللہ کے بارے میں گمان اچھا ہے، اللہ آپ کو آپ کے گمان کے مطابق عطا کرے. ادعوا اللہ باوسق اعمالکم، 2 باتیں تو انہوں نے کہہ دی. ایک تو پیچھے آنے کی امید ہی کوئی نہیں کسی کی، دوسرا پیچھے آئے کون تمہارے حالات کا کسی کو پتہ ہی نہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب پھر اسی کو پکارو جو تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے، تمہاری مشکل ٹال دیتا ہے. ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، باوسق اعمالکم، لیکن عمل وہ پیش کرو جس پہ تمہیں سب سے زیادہ اعتماد ہو کہ میں نے واقعی وہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، وہ میری نیکی محض اللہ کے لیے، اس میں صرف خلوص تھا، اس میں نہ کوئی لالچ تھا، نہ دنیاوی کوئی غرض تھی، نہ ہی میرا کوئی اور مقصد تھا، نہ اس کا مقصد لوگوں کو دکھانا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ادعوا اللہ باوسق اعمالکم، اب عمل وہ پیش کرو جو صرف اللہ کے لیے کیے. اللہ سے امید، ہم لوگ ہیں نا یہاں دنیا میں رہنے والے،
ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں نا، جو ابھی تک دنیا میں نہیں نہ آئے انہیں نہیں پتہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اور جو دنیا سے چلے گئے انہیں بھی نہیں پتہ۔ جو دنیا سے چلے گئے، اپنی زندگی پوری کر گئے، فوت ہو گئے، انہیں بھی ہمارے حالات کا نہیں پتہ، اور جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں، ہو سکتا ہے بڑے بڑے ولیوں نے ابھی آنا ہو، انہیں بھی ہمارے حالات کا پتہ نہیں ہے۔ سب جھوٹ باتیں ہیں کہ جو قبروں میں ہیں وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ فریاد کو پورا کرتے ہیں۔ جھوٹ باتیں ہیں، غلط باتیں ہیں، شرکیہ عقائد ہیں۔ قرآن و حدیث ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے، قطعی طور پہ نفی کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ جیسے جو ابھی تک آئے نہیں انہیں تمہارے حالات کا علم نہیں، ویسے ہی جو چلے گئے انہیں بھی تمہارے حالات کا علم نہیں ہے۔ دنیا میں بظاہر بہت سارے لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے فلاں شخص یا فلاں جماعت بڑی مضبوط ہے، بڑی مضبوط ہے، اسے ہلایا نہیں جا سکتا، اس کو کچھ کیا نہیں جا سکتا، ان کے پاس خاص ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے کتنی ملکی یا علاقائی ایسی تنظیمیں جو افرادی قوت میں اور اسلحہ وغیرہ میں بڑی مضبوط تھیں، بڑی لوگوں پہ چڑھائی کیا کرتی تھیں، آج ان کا نام نشان نظر نہیں آتا۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس لوگ ہیں۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دیتا۔ یہ ہے اس پہ توکل اور اس سے امید، اس کی ذات کے ساتھ تعلق۔ لوگ کیا ہیں، لوگوں کی حیثیت کیا ہے، مال کیا ہے، مال کی حیثیت کیا ہے، مال ہو نہ ہو اللہ کو فرق پڑتا، اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ ادعوا اللہ باوثق اعمالکم، سب سے پہلے اللہ پہ امید ہونی چاہیے، پھر اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا بھی ہونا چاہیے، اپنے اعمال بھی ہونے چاہیے۔ ان تینوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے۔ ایک نے مزدور کی مزدوری کا ذکر کیا، دوسرے نے اپنے والدین کے ساتھ اپنے حسن سلوک کا تذکرہ کیا، تیسرے نے اپنے ایک بہترین اخلاقی عمل کا کہ میں نے وہاں پہ صحیح اخلاق کا ثبوت دیا تھا، میں وہاں پہ گناہ سے بچا تھا۔ تینوں نے جو ہے نا وہ اپنا اپنا عمل پیش کیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈر جائے نا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ بظاہر پوری قوت پہلے بھی لگا چکے تھے، پتھر نہیں ہٹا تھا، اب کی بار لگائی ہے تو پتھر، راستہ کھل گیا۔ دنیا سے نا امیدی تھی، بالکل نا امیدی، کوئی تمہاری جگہ کو، تمہارے مقام کو، تم کس حالت میں ہو، تمہیں اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے، کوئی نہیں جانتا، ایک اللہ جانتا ہے۔ پکارو اللہ کو، امیدیں اس سے وابستہ کرو۔ کیوں نا امید ہو گئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ذکر ہے مَن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ نا امید ہوتے ہیں، مومن نا امید نہیں ہوتے۔ پھر ڈر اور خوف بھی اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اسے ایک جنت نہیں 2 جنتیں ملیں گی، ڈبل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس کی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، بلایا اور کہا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، اور جو میری راکھ ہے اسے مختلف جگہوں پہ پھینک دینا، پانی میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں۔ انہوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تو اللہ ہے نا، یہ تو ادھر لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جی جو جہاز میں مر گیا اس کی قبر کہاں بنے گی، اس سے سوال جواب کیسے کیے جائیں گے، ہاں جی جسے پرندے کھا گئے وہ کدھر گیا، اس سے کیسے سوال جواب کیے جائیں گے۔
آئیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف توجہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے دریاؤں کو کہا لاؤ بھائی لاؤ، راکھ تھی، خاک تھی، لاؤ۔ پہاڑوں نے، سمندروں نے، میدانوں نے پیش کر دی اللہ کے سامنے، اللہ نے اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور سوال کیا، میرے بندے یہ کیا کام کیا، کوئی اس کی وجہ؟ اس نے کہا اللہ میں گنہگار بہت تھا اور تیرے سامنے کھڑا ہونے سے بڑا ہی خوف تھا، بڑا ڈر تھا مجھے کہ میں ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تیرے خوف نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی اولاد کو یہ وصیت کروں، لیکن تیری قدرت کاملہ کہ تو نے مجھے اس کے باوجود بھی اپنے سامنے کھڑا کر لیا، تیرے خوف کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس نے مجھے مجبور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ مجھ سے اتنا ڈرنے والا بندہ، خوف تو ہے نا دل میں نے کچھ دن پہلے کسی جگہ پہ پڑھا، کسی نے لکھا ہوا تھا ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اگر نہیں یقین آتا تو جا کے مسجدیں دیکھ لو خالی پڑی ہیں، اگر ڈرتے ہوتے تو عبادت میں تو حاضر ہوتے، اگر ڈر اور خوف ہوتا اذان کے بلاوے کو یوں ہی اوپر سے نہ گزارا جاتا، اسے بے اہمیت بے وقت نہ سمجھا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبینا صحابی کو جب اس نے کہا میں گھر میں نماز پڑھوں، فرمایا اتسمع النداء، آواز آتی ہے اذان کی؟ کہتا ہاں جی آواز تو آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعجب، پھر آنا پڑے گا مسجد میں۔ ایمان اور خوف کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کے بلاوے کو سر عام پامال نہ کرے۔ سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم نماز، سب سے اہم عبادت اسلام میں نماز، اس کا بلاوا ہے، بے وقت کر دیا ہم نے اسے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے۔ میرے بندے، اگر میرے خوف نے تجھے یہ سارا کچھ کرنے پہ مجبور کیا ہے، میرے ڈر نے، تو پھر جو مجھ سے ڈر جاتا ہے اسے میں معاف کر دیتا ہوں، جا میں نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ امید بھی اللہ تعالیٰ سے پوری اور خوف بھی اللہ تعالیٰ کا پورا، دونوں، امید اور خوف کے دونوں پر وہ بالکل برابر، نہ امید میں کمی آئے نہ خوف میں نقص آئے، نہ ہی بندہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ جرت والا بنے کہ اس سے ڈرے ہی نہ، اور اگر بندے پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس ذات سے نا امید نہ ہو۔ نا امیدی گناہ ہے، کفر ہے، گمراہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا یہ بھی کفر ہے، گمراہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل سے نکال دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔